یہ 46ویں صورت ہے 46، اور اللہ کے فضل سے 25 پارے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی کے 5 پارے بھی ختم کروا دے اور ہمارے دل و دماغ میں قرآن کو جو ہے جذب کر دے۔ تو یہ سورہ احقاف جو ہے، احقاف کے معنی یعنی ریتیلے پہاڑ، یہ یمن کے قریب ہود علیہ السلام جو قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، عاد، یہ اس کے نام سے جو ہے یہ ہے۔ جو لوگ دہران وغیرہ بھی گئے ہیں وہاں آپ کو ایسے ریتیلے پہاڑ بہت دکھتے سعودی عربیہ میں، یا روڈ سے ٹریول کرے آپ تو یہ ریتیلے پہاڑوں کا جو علاقہ تھا جہاں ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، آپ سینڈ ہلز کہیے یا سینڈ ڈیونز کہیے یا ریت کے پہاڑ کہیے، احقاف کے معنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو فائدہ پہنچاتا ہے، رحمان، رحیم، ترس کھا کر۔ یہ معنی ہم لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں ہے۔ جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، دونوں کے معنی نہیں معلوم۔ مہربان کے بھی معنی، مہربان فارسی لفظ ہے، مہربان کے بھی معنی نہیں معلوم، رحمت کے بھی معنی نہیں معلوم۔ تو وہ انگلش میں بات سمجھ میں آئی کہ the beneficent and the merciful۔ بینیفیسنٹ کون ہوتا ہے؟ بینیفٹ کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے نام سے پڑھ رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والا ہے، ہم پہ ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب یہ ہم جو پڑھیں گے اس میں ہم کو فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہم جو پڑھیں گے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اب نکال لئیے آپ، فائدے کی چیز تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ہر سورت قرآن شریف کی سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے۔ حامیم، پہلی آیت، یہ حروف مقطعات، اس سے پہلے بار بار بات آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، حالانکہ حامیم کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی میں بار بار بتاتے رہتا ہوں کہ بھئی قرآن نازل کیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اس نیت سے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس نیت سے جب قرآن اٹھایا جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ ایسے حروف جس کے معنی سمجھ میں بھی نہیں آتے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی بابرکت کتاب ہے۔ اور پھر جو اڑ کے اٹک کے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تجوید ٹھیک کر کے پڑھتا ہے، تو اس کو دوہرا جا 20 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور پھر نیت کی نیکیاں الگ، کوئی عمل کی نیت سے اگر پڑھتا ہے، سمجھانے کی نیت سے پڑھتا ہے۔ تو دوسری آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا جو ہے نازل ہونا، اوپر سے نیچے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز ہیں اور حکیم ہیں، یعنی اقتدار والے ہیں، ان کو پاور ہے، اور پھر حکیم ہے۔ یہ جو فیصلے دیے ہیں یہ دانائی کی، وزڈم کی بنیاد پہ قرآن کے پورے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں میں استحکام ہے، ان فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ اب دیکھیے دو باتیں سمجھنا ہے، حق کے ساتھ یعنی ریالٹی میں، یہ کوئی ایلیوژن نہیں ہے، ایسا دکھ رہا کہ تارے ہیں، زور سے تھپڑ مارے تو دن میں تارے دکھیں گے، حضرت بولے نہیں، ویسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب تو اتنے ٹیلیسکوپس وغیرہ آ گئے ہیں، ہبل ٹیلیسکوپ وغیرہ، باضابطہ دیکھے ہیں کہ چاند پہ اترا ہے، تو یہ حق ہے۔ اور پھر اس سے پہلے بات آ گئی کہ حق اس سینس میں بھی ہے کہ ایک مقصد سے جو ہے تمام کائنات کو بنائی ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کی آزمائش کرنا۔ اور پھر یہ آسمان اور زمین جو ہے ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ اجل مسمى، ایک اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے بنایا۔ دیکھیے میں اس سے پہلے کچھ بات آئی تھی تو 2 تھیوریز آئے تھے، ایک بگ بینگ کی تھیوری تھی۔ بگ بینگ تھیوری جو ہے بالکل قرآن کے تابع ہے کہ کیا ہے ان لوگ کائنات، اس کے ساتھ ایک اور ایک اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری ہے، تمام پھیل رہی ہے کائنات، اس کے ساتھ ایک اور ایک اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری ہے، پروفیسر ہائل اور نارلیکر ہمارے پاس کے انڈیا کے۔ تو یہ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری میں یہ تھا کہ نہ کائنات پیدا ہوئی نہ ختم ہوئی، وہ قرآن کے خلاف جاری تھی، اور بڑا زور پکڑی یہ تھیوری، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، تھوڑے دن کے بعد سائنٹسٹ خود ڈسپروف کرے، بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا مقام ایسا ہے کہ آج ہم بول سکتے ہیں یہ تھیوری صحیح ہے، یہ تھیوری غلط ہے، اگر وہ علم ہو آیتوں کا۔
تو تھوڑے دن کے بعد بولے کہ نہیں، یہ تھیوری غلط ہے، ہمیشہ سے کائنات نہیں رہ سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رہا. دیر آر سم فزیکل فیکٹس، کیمیکل فیکٹس، نہیں رہ سکتی کائنات، یہ کبھی پیدا ہوئی ہوگی اور اس کا ختم ہونا ضروری ہے. لئیے آپ سائنٹیفک پروف بھی مل گیا قیامت کا. اور پھر انشاءاللہ آخری 2 پارے جب پڑھیں گے آپ تو جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے پوری میں آپ کو انشاءاللہ سائنس کی وہ فائنڈنگز بتا دوں گا اس وقت کہ سائنس بھی وہی بول رہی ہے 1450 برس پہلے، قرآن میں بھی وہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آسمانوں اور زمینوں جو کچھ اس میں بیچ میں ہے ہم نے تم کو آزمانے کے لیے حق کے ساتھ پیدا کیا اور پھر ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا. والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو جس چیز سے چوکنا کیا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کیسے چوکنا کیا جاتا ہے؟ دیکھو بھائی مرنا ہے، موت سے انجان ہو جاتے، سزا ہوگی، سزا سے انجان ہو جاتے، قیامت آئے گی، قیامت سے منہ پھیر لیتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ والذین کفروا، الذین کفروا، کفر کرنے والے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے جو ہے انجان ہو جاتے جب چوکنا کیا جاتا. تو اگر ہمارے میں ایسی کیفیت ہے کہ کوئی قرآن کی بات کر رہا، کوئی حدیث کی بات کر رہا اور آپ انجان ہو جا رہے ہیں تو بول رہا ہے کہ بھئی ایک صفت آپ کے الذین کفروا کی آ گئی، ایک صفت آپ کے پاس. اب ایک جگہ آیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ دنیا کو پریفر کرتے ہیں آخرت پہ. اگر آپ اپنے آپ کو انالائز کر کے دیکھیے، آپ کی بھی کیفیت اگر ایسی ہے کہ آپ آخرت کے بنسبت دنیا کو پریفر کر رہے ہیں تو پھر کفر کی ایک علامت آ گئی آپ میں. کافر نہیں ہوئے آپ، کافر نہیں ہوئے لیکن کفر کی تو ایک علامت آ گئی. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جس چیز سے ان کو چوکنا کیا جاتا ہے قیامت اور عذاب وغیرہ سے، تو اس سے وہ انجان ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ان سے کہیے کہ تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو کیا تم نے ان پہ غور کیا؟ اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو، پھر مسجد کے باہر مت جائیے، ہم جن کو پکارتے ہیں ان کے پاس جائیے اور غور کیجئے. ہم کس کو پکارتے؟ مال کو پکارتے، عہدے کو پکارتے، شہرت کو پکارتے. ہم سمجھتے کہ مال سے دنیا بنتی ہے، شہرت سے دنیا بنتی ہے، عہدے سے دنیا بنتی ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس دوسری چیزیں نہیں ہیں. یہ جو مشرکین تھے وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، یہ پوچھئے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. کوئی چیز پیدا کی ہے یہ لوگ؟ دیکھیے خالق ایک ہی ہے، there is only one creator, rest is creation. ایک ہی خالق ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں مخلوق ہیں. وَقُلُوا اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے. اب جو بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، ارے صاحب مائکرو فون بنائے، ٹیلی ویژن بنائے، ٹیلی فون بنائے، راکٹ بنائے، یہ انوینشنز ہیں، کریشنز نہیں ہیں. ہم لوگ انگریزی میں بھی گڑبڑ کرتے، اردو میں کرتے ہی ہیں گڑبڑی، انگریزی میں بھی گڑبڑ کرتے کہ انوینشن کو کریشن بولتے. بولے صاحب فلانے کا اٹس اے ویری کریٹو آرٹ. کریٹو آرٹ نہیں ہوتا، انوینٹو آرٹ ہوتا. یو کی ناٹ کریٹ، اونلی گاڈ کین کریٹ. تو انہوں نے کچھ بنایا ہے، کچھ نہیں بنایا. اچھا آپ نے جو بنایا ہے، اسکوٹر بنائی، اللہ میاں گھوڑا بنایا بیٹھ کے پھرنے کے واسطے، انسان اسکوٹر بنایا، اس سے تیز جاری اسکوٹر. مگر وہ اسکوٹر بنائے کیسا؟ آپ میٹیریل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا تھا، وہ لوہا، تانبا، پیتل جو بھی اس میں ہے. اور جو لاز کے تحت بنائے وہ لاز بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تھے. اور آپ جو بنائے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ تم جن چیزوں کو پکارتے ہو مجھے چھوڑ کے. تو میں اس سے پہلے ایک تھوڑا لائٹ موڈ لانے کے لیے ہمارے پاس وہ لیبارٹری میں ایک جوک چلتا تھا کہ ایک سائنٹسٹ صاحب جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جا کے بولے کہ میں آپ کو معلوم ہے میں کیا کیا بنایا ہوں. تو بولے کیا کیا بنایا بول. تو اب انہیں سنانے لگا میں ٹیلی ویژن بنایا، ٹیلی فون بنایا، پمپ بنایا، وہ بنایا، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اتنا بنایا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا. بولتے بولتے صحیح بات ہے، وہ کیا کیا نہیں بنایا انسان. پھر ہوش میں آ کے بولا اب میں نہیں بول سکتا، اب آپ بولیے. تو اللہ میاں مسکرا کے بولتے میں تیرے کو بنایا. بات ختم ہو گئی. تو یہ بات رکھنا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو ذرا غور تو کرو، کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز بنائی ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں ام لہم شرکم فی السماوات،
یا ان کی کوئی شرکت ہے سماوات میں، پارٹنرشپ ہے آسمانوں میں؟ ارے اب تک مارس کو نہیں جا سکے صاحب، یہ چاند پہ تو خیر وہ تو مصلحت تھی، اس کے فوٹوگرافز لانا تھا، وہ کریک بعض لوگ بتاتے ہیں چاند کے فوٹوز میں، شق القمر کے بعض بتاتے ہیں، نہیں معلوم، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. ہاں یہ ایک ثبوت تو مل گیا، لیکن ان کی اڑان کتنی ہے؟ یہ کائنات جو ایک گیلیکسی دیکھیں 150 بلین گیلیکسیز، اس میں ہر گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز، اور ایک سٹار سورج سے جو 14 لاکھ کلومیٹرز بڑا ہے اس سے کئی گنا بڑے. پرسوں ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن. 13 بلین ایئرز پہلے اس کی لائٹ نکلی ہے تو اب پہنچیے، اب کہیں جا کے پہنچے، نہیں معلوم ہو گیا ہے یا نہیں ہے، بلیک ہول ختم ہو گیا. وہ خط آیا کہ خیریت سے ہے، خط آنے کے بعد ٹیلی فون آیا کہ انتقال ہو گیا. تو بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا ان لوگوں کے آسمان میں کوئی شرکت ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے؟ نہ زمین میں کچھ بنا ہے، نہ آسمان میں کوئی پارٹنرشپ ہے. یہ تو نہیں بھی کتاب من قبل ھذا، تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو وہ لے آؤ، او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا پھر علم سے کوئی ثبوت لے کے آؤ اگر تم تو اپنے شرک میں سچے ہو. تو کہاں لکھا ہوا ہے شرک کرنا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی ڈیوائن بک میں نہیں لکھا ہوا ہے شرک کرنا. مخلوق کو خالق کے لیول پہ لا کے بٹھانا، مخلوق کو خالق کا پارٹنر بنانا، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں دوسری کتابوں کو کوٹ کرنے کے لیے، لیکن ڈاکٹر رادھا کرشن کی جو ٹرانسلیشن ہے بھگوت گیتا کا، میں میرے ایک دوست کو لے کے جا کے بتایا تھا، ہمارے پاس ریفرنس روم میں تھا، تو وہاں تھا کہ گاڈ از ایوری ویئر بٹ ہی از ناٹ دا پارٹ آف اینی تھنگ. گاڈ از ایوری ویئر، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے لیکن کسی چیز کا حصہ نہیں ہے وہ. خیر وہ نہیں مانے، اس پہ بھی نہیں مانے، بولے نہیں صاحب وہ دوسری جگہ ویسا ہے. بولے نہیں، پھر وہ کتاب میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، قرآن کی شان ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہوتا کتاب. اب آپ ترجمے غلط کر لیے، اللہ معاف کرے، مگر قرآن میں جو ہے کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. تو اللہ کی کتاب میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یہاں بھی بھیجے ہوں گے. تو پھر اب یہ بات سمجھنا ہے کہ یہاں یہ جو بات آ رہی ہے کہ کوئی کتاب، کوئی ثبوت بتاؤ، علم کا ثبوت بتاؤ، یا کوئی کتاب لا کے بتاؤ کہ جہاں شرک کا جواز ہے. کس نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے؟ اب چلیے آپ اپنے پہ آئیے، جیسا میں ہمیشہ جو ہے بات پلٹا کے اپنے پہ لے کے آتا ہوں کہ کوئی صاحب یہاں سے یا کسی بھی عالم سے پوچھ کے مجھے ایک حدیث بتا دے کہ صاحب وہ منجے اور سانچک کرنا ضروری ہے، چوتھی کرنا ضروری ہے. شادیوں کی باتوں میں اکثر میں شریک رہتا ہوں فیملی کے، تو ایک صاحب بولے نہیں صاحب ولیمہ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے صاحب. بولے میں بولا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں کیا بات، آپ غصے میں آ گئے. بولے مسنون ہے نا ولیمہ. ایک جگہ کچھ بات ہوئی، بولے صاحب وہ شادی کے دن ایٹ ہوم ہوتا اچھا نہیں دکھتا، آپ آئیے تھوڑوں کو بلا رہے ہیں، تھوڑوں کو چھوڑ. تو ایک صاحب اٹھ کے بولے بغیر ایٹ ہوم کے شادی کیسا ہوتی؟ میں بولا کون سی آیت ہے قرآن کی، کس حدیث میں ضعیف سے ضعیف حدیث آئی ہے بات؟ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ تم جو دین کے نام پہ عمل کرتے ہو، حجی ہم خود کریں صاحب، دوسروں کو کیا بولیں گے، اللہ معاف کرے، ہم خود کریں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم جو دوسروں کو اتھارٹی دے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے ہو اپنے کلچر کو. دیکھیے ایک نیا وہ ہے ہمارے پاس شرک کا ایک آئٹم، پیسہ ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، اور اس کے بعد میں کلچر ہے. ایک صاحب ہار پہنے ہوئے ہیں شادی میں، ارے بھائی مرد کو زیور نہیں پہننا، ہماری فیملی کا کلچر ہے. تو فیملی کا کلچر آپ کا قرآن اور حدیث سے اونچا ہو گیا. تو کسی اور کی فیملی کا جو ہے کلچر کو آپ شرک کا ایک آئٹم بنا لیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے بات ہو رہی ہے، جو کہیں کسی جگہ نہیں آیا. اگر تم سچے ہو تو لاؤ ثبوت، بتاؤ کوئی کتاب